وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہاں آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر بند کر دیں، پھر اگر دیکھیں گے تو پھر کھول دیں گے، پھر کھول دیں گے، پھر گرمی لگے گی. الحمدللہ آج حقوق زوجین کا 8واں سلسلہ ہے، اور ہم نکاح کے ابتدائی معاملات سے چلتے ہوئے پچھلی نشست میں خلا کا طریقہ بیان ہوا، خلا کے معاملات بیان ہوئے، اور آج کہ اگر طلاق دے دی ہے تو اس کے بعد دوبارہ نکاح میں لانے کا کیا طریقہ ہے، اس سے متعلق چند باتیں عرض ہوں گی. اور پھر ایک بعض اوقات یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ کہ فارم میں ایک حصہ کاٹ دیا جاتا ہے جس میں طلاق وغیرہ کا حق ہوتا ہے. تو اب یہ کاٹنا کیسا ہے، کیا عورت کو طلاق کا حق دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا؟ تو ان سارے معاملات پہ ہم تقریباً 6 بجے تک گفتگو کریں گے. پھر 6 بجے، کیونکہ 6:11 پر ٹائم ہو گیا مغرب کا، تو پھر 10 منٹ ہم چائے وغیرہ کے لیے رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ نماز کے لیے روانہ ہو گئے. تو دیکھیے سورہ بقرہ میں یہ پہلے بھی آیت مبارکہ پڑھی جا چکی ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اور پھر کیا ہے، اچھی طرح رکھ لو یا اچھی طرح چھوڑ دو، دونوں باتیں مردوں کا اختیار ہے. یعنی تیسری طلاق دے دی تو پھر چھوڑ دیا، اور رکھنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے رکھ لو. پھر آگے اور چیز بیان ہوئی، پھر آگے بیان ہوا فَإِن طَلَّقَهَا، اور تم نے اگر اب ایک اور طلاق دے دی، یعنی 2 تو پہلے تھیں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اب تم نے تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو تمہارے لیے اب یہ جائز نہیں، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب تمہارے پاس یہ اختیار چلا گیا، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے نکاح میں لے لو. اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اس کو اپنے نکاح میں لے لو، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان دونوں پر اب کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی دونوں نکاح کر لیں آپس میں نیا. ان ظنّا، اگر وہ یہ گمان رکھتے ہوں، ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ جان لو کہ اللہ کی حدیں جو ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی حدیں بیان کرتا ہے عقل مندوں کے لیے. یہ حدیں اللہ نے بیان فرما دی. یعنی قرآن نے یہ طریقہ بیان کیا کہ اگر وہ عورت 3 طلاقوں کے بعد تم دوبارہ نکاح میں لانا چاہو تو اس کا کوئی طریقہ نہیں مگر یہ عورت کہیں اور نکاح کرے، پھر وہ اسے طلاق دے دے، یا پھر اس شوہر کا انتقال ہو جائے، پھر بعد عدت کے وہ دوبارہ اس مرد سے نکاح کر سکتی ہے، جس کو آج کل لوگ حلالے کا نام اکثر دیتے ہیں. کہ حلالہ کیا ہے، کہ بھئی وہ حلال ہونے کے لیے پہلے شوہر پر کہیں دوسرا نکاح کرے، دوسرا نکاح کے بعد مرد اس سے صحبت کر لے، صحبت کے بعد اسے طلاق دے دے، طلاق کے بعد وہ اپنی عدت پوری کرے، عدت کے بعد وہ اپنے پہلا جو سابقہ شوہر تھا اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 230 تو یہ طریقہ بتایا، اور قرآن نے آگے بتایا کب ایسا کرو، جب تمہیں یقین ہو اس رشتے کو نبھا سکو گے، اللہ کی حدیں برقرار رکھ سکو گے. ایسا نہیں پہلے جھگڑے ہوتے تھے، اب دوبارہ کر لیا پھر جھگڑے شروع، پھر وہی بات ہو جائے گی. تو قرآن نے یہ طریقہ بتایا. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوا کہ طلاقوں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، عدم برداشت. تو یہ پھر جیسی طلاق دے دی اب پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، کیا کریں، کیونکہ وہ سیکھا نہیں، قرآن حدیث سیکھی نہیں کہ بھئی طلاق کن معاملات میں دی جا سکتی ہے، اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے، واپسی کا راستہ کیسے کھلا رکھا جائے. ساری باتیں ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اب ایک بات یاد رکھیے کہ حضور کی حدیث سنی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا
ان دونوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ اس حدیث کو مشکات شریف میں بیان کیا گیا ہے، لعنت فرمائی۔ لعنت کا بارہ میں مطلب بتا چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ حضور دعا فرما رہے ہیں کہ دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اب اتنا سخت حکم ہے حلالہ کا، اور قرآن نے اس کے اوپر ایک طریقہ بیان کیا کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کس بات کے لیے ہے؟ تو یہ اس بات کے لیے آج کل آپ کے علم میں ہے کہ شرائط رکھ دی جاتی ہیں کہ تھوڑی دیر کا حلالہ، ایک دن کا، 1 گھنٹے کا، یہاں تک میں نے ابھی سنا وغیرہ وغیرہ، اور یہاں تک کہ حلالہ سینٹر کھل گئے۔ اور ابھی مجھے بتا رہے تھے ہمارے ساتھی کہ باہر تو یہ اس طرح رائج ہے کہ باقاعدہ اس کو ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے اس کی کہ بھائی آئیے اور یہ کام کرا لیں۔ تو یہ قرآن کی منشا یہ نہیں ہے کہ بھائی ایسا کیا جائے۔ قرآن نے تو ایک راستہ بتایا کہ اگر پہلے شوہر کے پاس واپسی جانا چاہو تو اس کا یہ طریقہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسے روزمرہ کی طرح اختیار کر لیا جائے۔ تو یہ ایک آپشن بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ معاملات اس طرح شروع ہو گئے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ضرور ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو حلالہ کرے اور کروائے، یہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس پہ لعنت ہو جائے، اللہ کی اس پہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یاد رکھیے کہ حلالہ کروانا جو ہے یہ انتہائی گناہ کا کام ہے، اور جس طریقے سے آج کل یہ رائج ہو گیا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اب پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہو؟ مثال کے طور پہ معاشرے کا ایک معاملہ تو ہے، اب غصے میں یہ معاملہ ہو گیا جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، طلاق کا معاملہ، اب یہ ہو گیا تو شریعت اس میں، اب بچے بھی چھوٹے ہیں، بچیاں چھوٹی ہیں، تو ان کی پرورش کا کیا ہوگا؟ یہ معاملہ تو سنگین ہو گیا نا معاشرتی طور پہ۔ مثال کے طور پہ کسی کے 7 بچے 8 بچے چھوٹے ہیں اور یہ معاملہ ہو گیا میاں بیوی کا، اب ان کو کون پالے گا؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ بھئی دوبارہ نکاح کریں، یعنی حلالے کی طرف کہ بھئی کہیں اور سے نکاح کریں، پھر طلاق۔ تو پھر اس کا شرعی طریقہ کیا ہوگا؟ تو علماء نے یہاں ایک بات لکھی کہ اگر واقعی ایسا محسوس ہو کہ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، اس میں اپنے نفس کا اتنا دخل نہ ہو، بجائے بچوں کے معاملات اور دوسرے معاملات کہ اب یہ ضروری ہے، تو پھر شرط نہ لگائی جائے حلالے کے لیے کہ تم کل طلاق دے دو گے، تم صبح طلاق دے دو گے، تم شام، کیونکہ اگر یہ شرط لگا لی تو پھر یہ اور گناہ کا کام ہو گیا۔ کیونکہ نکاح اس لیے نہیں لگایا جاتا چھوڑنے کے لیے، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے رکھنے کے لیے۔ تو اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان کیا کہ بھئی ساری صورتحال اچھے طریقے سے جو قابل اعتماد آدمی ہو آپ اس کو بتا دیں، آپ اس کو بتا دیں۔ اچھا پھر وہ کیا کرے؟ وہ شرط نہ رکھی جائے، وہ نیت کر لے یا ارادہ کر لے کہ یہ اچھا کام ہے، کہ ان بچوں کی پرورش کا مسئلہ ہے اور یہ معاملات ہیں، تو شرط نہیں ہے، لیکن اس کا ارادہ، وہ اپنے اندر ارادہ کر لے کہ بھئی میں اس کو طلاق دے دوں گا، اور پھر وہ ارادہ کرنے کے بعد اسے نکاح کے بعد طلاق دے دے۔ تو علماء نے لکھا کہ یہاں وہ ثواب کا حقدار ہوگا، وہ شخص ثواب کا حقدار ہوگا کہ اپنے نفس کے لیے نہیں کیا، یہ شرط رکھی نہیں گئی، لیکن اس کو بتا دیا گیا تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام اچھی نیت سے کرتا ہوں اور اچھے طریقے سے کرتا ہوں، لیکن شرط اس میں نہیں ہونی چاہیے، اس کو اختیار ہونا چاہیے، اس کو اختیار۔ شرط لگائی تو پھر یہ حدیث اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کون سی؟ کہ اگر حلالہ کرنے والا اور کنوانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ کی رحمت سے دونوں دوری ہو جائیں۔ پھر ایک اور، ابھی ہم چند دن پہلے تھے تو ایک مسئلہ بیان ہوا کہ ہمارے ساتھیوں نے کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوا نکاح کر لیا، اب وہ طلاق ہی نہیں دے رہا شخص، اس بات پہ کیا تھا کہ بھئی دیکھو یہ معاملات ہیں، طلاق دے دینا تاکہ وہ جو گھر بچ جائے، اب تو وہ جو مرد ہے وہ طلاق دے ہی نہیں رہا۔ اب کیا اس کا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کے لیے طلاق کا حق لیا جائے، عورت کے لیے طلاق کا حق لیا جائے، اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ کبھی بھی ایسا ہو آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ بھئی اس معاملے میں طلاق کا حق عورت کے لیے لے لیا جائے۔ تو اب اس بات کو جب ہم آگے کریں گے تو پھر بات یہ ہوگی کہ بلکہ اگر ہم سوالات بنائیں نا
ہم عقلی سوالات بنائیں تو سب سے پہلا سوال کیا بنے گا؟ کیا طلاق کا حق عورت کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا جب دیا جا سکتا ہے تو اگلا سوال ذہن یہ پوچھے گا کب دیا جائے گا؟ کب دیا جائے گا؟ تیسرا سوال ذہن یہ پوچھ سکتا ہے کہ کوئی شرط وغیرہ ہوگی اس میں؟ کوئی خاص وقت میں دی جائے گی یا جب بھی چاہے گا؟ یہ مشروط ہوگا یا مشروط نہیں ہوگا؟ چوتھا ذہن میں یہ سوال آئے گا اچھا اگر عورت کو طلاق کا حق مل جائے تو اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ بھئی دیکھیے نا، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، موبائل لینے سے تو چلنے نہیں لگے گا، آپ کو استعمال کا طریقہ آنا چاہیے نا۔ اب یہ عورت طلاق، آپ کہیں گے یہ تو بہت آسان سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، تو بہت آسان سی تو ہے لیکن سیکھنی تو پڑے گی نا۔ مطلب جس کو موبائل چلانا آتا ہے آپ اس سے کہ موبائل چلا دے، بہت مشکل ہوگا، بہت آسان ہے یار۔ موٹر سائیکل چلانی آتی ہے، کہتے ہیں ہاں بہت آسان ہے، لیکن آپ نے ایسے شخص بھی دیکھے ہوں گے ساری زندگی ڈر کر موٹر سائیکل نہیں چلاتے، تو اس کا مطلب ہے نہیں سیکھا تو نہیں آئے گا، سیکھ لیا تو آ جائے گا۔ تو میں نے 4 فتاوے نکالے اور ان 4 فتاووں کو، ان 4 سوالوں کا میں نے جواب بنایا کہ یہ 4 سوال عقل کرتی ہے تو ظاہر ہے یہ معاشرے میں آئیں گے اور علماء نے اس پر فتوے دیے، تو وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں دونوں باتیں ہیں کہ آج کل جو سوال ہوتا ہے کہ بھئی عورت، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں عورت کو اختیار لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ اختیار کس کو دیا؟ مرد کو۔ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے لینا نہیں چاہیے، کہ اللہ نے بہتر سمجھا یہ اختیار وہاں رکھا جائے تو میں اس میں بیچ میں ٹانگ اپنی نہ اڑاؤں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے تو مرد کو اختیار دے دیا، تو اب جس کا اختیار ہے وہ اپنا اختیار ٹرانسفر کر سکتا ہے، وہ اپنا اختیار ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اور بڑی کوئی ایکسیپشنل صورتحال ہو، کوئی آپ کو لگ رہا ہو کہ یار یہ معاملہ ایسا ہے کہیں پر، تو وہاں آپ اس کو ایکسرسائز بھی کروا سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول نے جب مرد کو اختیار دیا تو بھائی تم بھی وہیں رہنے دو، اس میں ٹانگ اپنی نہ اڑاؤ۔ اسی وجہ سے عموماً جو علماء ہوتے ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چاہے تو آپ وہ انہیں بتائیں تو وہ اس کو کھلا رکھ دیں گے آپ کے لیے۔ اب آپ کی مرضی، عورت کو طلاق کا حق ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ بات پہ جھگڑ جاتی ہے، اگر اس نے طلاق لے لی پھر تو مرد عموماً ایسا نہیں کرتا۔ تو مرد کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے یہ گھرا رکھی طلاق کی، جو کہ ایک فطری بات ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ پہلا سوال، کیا طلاق کا حق شوہر کو دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سوال کیا گیا تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ شوہر چاہے تو طلاق کا حق بیوی کو تفویض یعنی دے سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے سمجھ لی کہ عورت کو طلاق کا حق شوہر دے سکتا ہے، اور جب وہ اس کے نکاح میں آ جائے تو پھر یہ بات صحیح ہے۔ تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوا، میں نے ایک بالکل مختصر حصہ فتوے کا پڑھا کہ طلاق کا حق مرد جو ہے وہ عورت کو دے سکتا ہے۔ اب اگلا سوال اگر آپ سے میں کروں، اب اگلا سوال اگر میں آپ سے کروں کہ وہ طلاق کا حق کب استعمال کرے گا، یعنی طلاق کا جو حق ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ، طلاق کا جو حق ہے وہ کس طرح دیا جائے گا؟ طلاق کا حق کس طرح دیا جائے گا؟ اچھا ادھر تھوڑی سی توجہ کر لیں کہ اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے، عقل ہماری تسلیم کرتی ہے کہ مرد کے پاس جب یہ حق آئے گا تبھی تو وہ دے سکتا ہے عورت کو۔ ابھی دونوں کا نکاح نہیں ہوا، ایک دن پہلے سب نے طے کر لیا طلاق کا حق دیا جائے گا۔ کیا طے کر لیا؟ طلاق کا حق دیا گیا، طلاق کا حق دیا گیا۔ ابھی تو مرد کے پاس ہی نہیں آیا تو مرد دے گا کیسے؟ اس کا مطلب ہے نکاح سے پہلے یہ حق دیا بھئی، جب آیا ہی نہیں، رائٹ، ابھی تو وہ اس کے نکاح میں نہیں آئی، ابھی تو وہ خود اٹکا ہوا ہے، نکاح ہوگا تو وہ عورت اس کی ہوگی، تو پہلے سے یہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نکاح سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اب نکاح کے بعد ہو، آپ نے کہا بھائی نکاح کے بعد دے گا،
تو ہو سکتا ہے مرد کا میں تو نہیں دے رہا, نکاح تو ہو گیا, تو اب کوئی بیچ کا راستہ بھی چاہیے. بیچ کا, اس کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا کہ نکاح کے بعد جب بھی وہ حق دینا چاہے دے سکتا ہے. ایک بات تو یہ, ایک جواب تو یہ ملا, نکاح کے بعد جب بھی وہ طلاق کا حق دینا چاہے عورت کو دے سکتا ہے. 1 سال بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد, جاؤ آج سے تمہارا طلاق کا تمہارا حق ہے. صحیح, وہ دے سکتا ہے, اس کا رائٹ ہے. 1 گھنٹے بعد بھی دے دے نکاح کے. لیکن مسئلہ تیسرا یہ سوال ہوا کہ اگر وہ نہ دے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے اس شرط پہ نکاح کر رہے ہیں کہ طلاق کا حق, جیسے مثال کے طور پہ حلالہ کروا رہے ہیں آپ, ایک سمجھانے کے لیے بات, کہیں ایسا مسئلہ ہو گیا, بہت ضروری معاملہ ہو گیا, بچوں کی نگہداشت کا معاملہ ہے, یہ ضروری کام کرنا پڑ رہا ہے. صحیح ہے نا. تو اب اگر وہ نکاح کے بعد دینا تو مسئلہ, پہلے آپ نے شرط قبول کروا لی تو وہ بیکار ہے. اب اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت جب ایجاب کر لے. اس کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ عورت جب ایجاب کر لے. ابھی کیا ہوتا ہے, وکیل صاحب جاتے ہیں ان سے ایجاب کراتے ہیں نا, ایجاب کہتے ہیں آفر کو. تو ابھی کیا طریقہ رائج ہے معاشرے میں, آپ نے دیکھا کہ وکیل صاحب جاتے ہیں عورت سے, بیٹا آپ اتنے مہر پر اتنے سے نکاح کرتی ہیں ان سے, مجھے اجازت دے دیں گے نکاح کرا دوں آپ کا, یا نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہوں. کہتی ہیں دی میں نے اجازت, سائن کروا لیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اس وقت عورت سے ہی کہا جائے کہ بھئی آپ یہ کہہ دیں اس شرط پہ نکاح کر رہی ہیں آپ کہ آپ کو طلاق کا حق ملے گا. اس وقت کیا عورت ایجاب کرے, آفر کیا دے مرد کو کہ میں اتنے مہر پہ تم سے نکاح کرتی ہوں اس شرط پر کہ طلاق کا حق مجھے دیا جائے گا. اب یہ آفر جب مرد کے سامنے قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے, بھئی اس شرط پر اتنے مہر کے ساتھ قبول ہے آپ کو, وہ کہے قبول ہے, تو پھر یہ شرط عورت کو, یہ اختیار عورت کو مل جائے گا. تو اگر کہیں آپ کو ایسا کام آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ بھئی طلاق کا حق لے لو, اور طلاق کا حق لینے کا طریقہ یہ ہے. پہلے سے لے لیا تو وہ کوئی حق وقت نہیں آیا, کیونکہ اس کے پاس خود رائٹ نہیں تھا طلاق دینے کا, وہ تو اس عورت کا شوہر ہوا ہی نہیں. جب شوہر ہوگا تو رائٹ آئے گا نا. تو پہلے طے کر لینے سے کوئی رائٹ نہیں آیا. تو پہلی بات ہم نے سیکھی کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہم نے سیکھی وہ حق کس طرح لیا جائے گا, یہ آج ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی. طریقہ اس طرح ہے, نکاح کے بعد وہ دے دے, اور نکاح سے پہلے عورت ایجاب کر لے. مرد کے ایجاب کا اس میں خیال نہیں ہوگا, عورت ایجاب کر لے کہ میں اس شرط پر نکاح کرنے پر راضی ہوں کہ یہ حق مجھے دے دیا جائے. اب حلالہ ہوا, عورت کے پاس رائٹ آ گیا, وہ صحبت کے بعد جب چاہے طلاق کا حق استعمال کر سکتی ہے. اب بندہ اس میں رکھ اسے نہیں سکتا اگر عورت اپنے آپ کو طلاق لینا چاہے. تو جب بھی ایسا کوئی پروسیس آپ کے پہلے تو ہونا نہیں چاہیے, پہلی بات تو یہ طلاق ہی نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے بھئی اپنی زندگی گزارے, اب طلاق دے دی, لیکن اگر کوئی ایسا کرنا ہی پڑ رہا ہے کسی سخت مجبوری کی وجہ سے, تو اس احتیاط کو اختیار کر لیا جائے تاکہ بعد میں یہ مسئلہ نہ ہو کہ وہ عورت بھی لٹکی ہوئی ہے, وہ طلاق نہیں دے رہا, بچے بھی اپنے لٹکے ہیں, مرد بھی لٹکا, جس کے لیے سارا کام کیا گیا تھا وہ کام پورا نہیں ہو رہا. تو شریعت نے ہمیں ایک راستہ دکھایا, ایک علماء نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی کہ یہ علم حاصل کر لو تاکہ اس طرح اس کو تم اس معاملے کو حل کرو. 2 باتیں ہمارے سوال کے جواب ہو گئے. نکاح کا طلاق کا حق عورت کو مل سکتا ہے نہیں, اس کا طریقہ کیا ہوگا. پھر تیسرا یہ کہ اگر یہ کہہ دیا کہ جاؤ تمہیں طلاق کا حق دیا, تو ابھی جتنا آپ نے سمجھا عورت اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے, طلاق دے سکتی ہے ہیں؟ نہیں, اس نے حق لے لیا نا طلاق کا, طلاق کا لے لیا تو وہ طلاق خود دے سکتی ہے. اب میں آتا ہوں, تعین پہ بھی آتا ہوں میں, بس میں اصل میں یہاں ایک بات اور ایک دیکھیے, نہیں میں اس کو بھی میں نے نوٹ کر لیا, میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ سزا کس کے لیے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. نہیں میں عرض کرتا ہوں اس کا انشاءاللہ. اچھا, میں ایک بات یہ کر رہا تھا یہاں پر, دیکھیے طلاق کا حق تو لے لیا, یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اگر آپ حق لے رہے ہیں تو بھائی 3 طلاقوں کا حق لیں, کیونکہ آپ نے طلاق کا حق لیا, 1 طلاق کا حق ملے گا, اس سے کتنے طلاق کا ملے گا. اس نے طلاق دے دی, مرد تو رجوع کر سکتا ہے, اب کر لیا, اب عورت کیا کرے گی.
تو اس کا مطلب ہے کتنی طلاقوں کا حق لینا چاہیے اگر آپ یہ کرنا ہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے 3 طلاقوں کا حق دو. وہ آتا ہوں آپ کے سوال پہ. 3 طلاقوں کا حق دو جو کہ آپ کا مقصد تھا تاکہ وہ پورا ہو جائے نا. ورنہ 1 طلاق دی اور وہ تو کہا رجوع کر لیا, وہ بھی سمجھدار تھا, اس نے دیا 1 طلاق کا حق, رجوع کر لیا, جاؤ اب تو 2 کا میرے پاس اختیار ہے. تو یہ بات کا خیال رکھا جائے. تو تیسری بات جو سوال ذہن میں آتا ہے, جیسے بھی کسی نے سوال کیا, کوئی شرط لگا دی جائے گی, کوئی کسی نے سوال کیا نا مشروط ہوگی, تعین کی ہے. دیکھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہے, دیکھیں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ مرد نا بہت غصہ کرتا ہے, مارتا وارتا ہے, اس کے علم ہے, تو وہ یہ شرط لگا سکتی ہے کہ مجھے طلاق کا حق ملے گا اگر تم نے مجھے مارا. کیا کیا؟ تو مارنے پر اس کو طلاق کا حق ملے گا, مارنے پر, باقی چیزوں پہ اس کو طلاق کا حق نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی نکاح شرط لگوا دی کہ طلاق کا حق اس کو ہے, وہ حق کیسے لیا جائے گا وہ میں نے عرض کر دیا. طلاق کا حق ہے کس صورت میں؟ اگر یہ دوسرا نکاح کرے. ایک مثال ہے, یہ غلط بات ہے لیکن پھر بھی ایک بات سمجھانے کی. تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ دوسرا نکاح کرے گا اس کو اختیار مل جائے گا, چاہے تو اختیار کا استعمال کرے یا اس کے نکاح میں رہے, اس کی مرضی ہے. تو یہ شرط مشروط بھی ہوتا ہے اور غیر مشروط بھی ہوتا ہے. آپ اس میں شرط بھی لگا سکتے ہیں کہ اس شرط پہ اس کو طلاق کا اختیار ملے گا. یہ بات ہوئی. اچھا جی, ان کا سوال تھا کہ یہ تو عورت کے لیے سزا ہے. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کی سمجھ کی بات ہے, یہ معاشرے کی سمجھ کی بات ہے. یہ جو حلالے کا جو طریقہ کار ہے یہ اصل میں تکلیف دہ مرد کے لیے ہے کہ اس کی عورت کسی کے پاس جائے اور صحبت ہو, پھر وہ دوبارہ اس کا نکاح اس سے ہو تو ساری زندگی وہ پچھتاتا رہے گا, میں نے یہ کیا کام کیا تھا, میری عورت کہیں اور رہ کر ہے. دیکھیے عورت کے لیے مسئلہ اس اعتبار سے نہیں ہے, عورت تو ایک شرعی طریقہ کے ساتھ اس کے ساتھ صحبت اختیار کر رہی ہے نا نکاح کے بعد. تو در حقیقت یہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں عورت کے لیے اس معاشرے میں ایسا رائج ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن در حقیقت یہ سزا مرد کے لیے رکھی گئی ہے کہ اس کی جو عورت ساری زندگی اس کو یہ تکلیف رہے, اس کو یہ بات رہے, اس کو احساس ہوتا رہے کہ یہ کیا ہو گیا تھا مجھ سے. تو در حقیقت یہ مرد کے لیے سزا ہے, عورت کے لیے نہیں. لیکن یہ معاشرہ ہمارے یہاں ہے کیونکہ مرد کو ہر چیز کی اجازت دیتا ہے اور عورت کو بھی. عورت تو جو بھی اس کے ساتھ صحبت اختیار کر رہی ہے وہ تو ایک نکاح کے ذریعے کر رہی ہے, وہ ایک شرعی طریقہ ہے, اس میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمارے لیے ایک معاشرے نے بنا دیا کہ بھئی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہم سب یہ سمجھنے لگ گئے در حقیقت یہ سزا مرد کے لیے ہے, در حقیقت یہ سزا مرد کے لیے. اب آگے آتے ہیں کہ اس کا حق استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک سوال ہوا مفتی صاحب سے, وہ میں نے پڑھا تو میں نے پھر اس پہ سوال بنایا کہ عورت نے حق لے لیا طلاق کا اور پھر کہا میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے شوہر کو کہا میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دی, تو اب بتائیے طلاق ہو گئی کیا؟ اس نے حق لے لیا تھا, لے لیا تھا, عورت نے دی نا طلاق, وہ تو عورت کو ٹرانسفر ہو گیا نا سر, وہ تو ٹرانسفر کا پروسیس. اب تین طلاقیں دے دی, میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں. اچھا آپ سب نے کہا ہو گئی یا جنہوں نے, دیکھیں طلاق نہیں ہوئی. طلاق کس کو ملتی ہے؟ تو اسے چاہیے تھا وہ کہے میں نے اپنے آپ کو طلاق دی, میں نے اپنے آپ کو طلاق دی, میں نے اپنے آپ کو طلاق دی. مرد کو طلاق تھوڑی ہوتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا حق استعمال کرنے کا کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے گی. کس کو طلاق دے گی؟ وہ اپنے آپ کو طلاق دے گی. تو مفتی صاحب نے کہا بھئی یہ تو مرد کو تھوڑی طلاق ہوتی ہے, تو یہ 100 دفعہ کہہ دے تو یہ طلاق نہیں ہوگی. تو طلاق استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو کہے گی, کیونکہ اس کو مرد نے حق دے دیا ہے, ایک دے دیا ہے تو 1 دفعہ طلاق دے سکتی ہے, 3 دفعہ کہے گی تو 3 دفعہ اسے اپنے آپ پر طلاق اس کو پڑ جائے گی. تو اس بات ہم نے لے لیا نا موبائل, لیکن استعمال نہیں کرنا آتا. اب آپ کتنا اچھا موبائل لے لیں, تو اس کا مطلب ہے جب آپ نے یہ طلاق کا رائٹ لیا تو اس کا مطلب ہے اسے استعمال بھی آپ کو کرنا آنا چاہیے. اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے, بچوں کو یا بچیوں کو سمجھایا جائے گا کہ اپنے آپ کو طلاق دو. اب دوسرے کو طلاق دی اور علیحدگی اختیار کر لی, کہیں اور نکاح کر لیا, تو پتہ چلا زنا ہوتا رہا, زنا ہوتا رہا, زنا ہوتا رہا, کیونکہ اس کو استعمال کا طریقہ نہیں آیا. نکاح ہوا ہے, نکاح کر دیا, اب وہ جو غلام ہیں وہ نکاح میں لوگ ہمارے ساتھ ملے تو وہ رائٹ کیسے دے دے گا؟ میں اس کو یہ سزا کا رائٹ بھی دیتا ہوں, اس کو طلاق کا رائٹ دیتا ہوں.
اصل میں ایجاب ہو گیا نا, عورت نے آفر اس شرط پہ کر لی. عورت نے کیا کہا, یہ ساری ہاں نہیں زبانی بھی ہو سکتا ہے, لکھ کر بھی ہو سکتا ہے. جب نکاح پڑھائے گا قاضی تو اس سے کہے گا نا, مرد سے کیا کہے گا, بھی دیکھو تمہارا 1 لاکھ روپے پہ نکاح ہو رہا ہے ان خاتون کے ساتھ, ان کا نام یہ, ان کی, اور اس شرط کے ساتھ آپ اسے قبول کریں گے کہ نکاح کا طلاق کا حق آپ عورت کو دے رہے ہیں. تو جب وہ اس شرط پہ قبول کرے گا تو اسے عورت کو مل جائے گا نا, حق مہر کو ملے گا. دیکھیں پچھلی نشست میں ہم نے خلا کا مسئلہ بیان کیا تھا. تو خلا کا مسئلہ یہ کورٹ سے جو علیحدگی ہوتی ہے اس کے فسخ نکاح کہتے ہیں. وہ درست بھی ہو سکتا ہے اور غیر درست بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ درست ہے چند شرائط کے ساتھ تو پھر اسے عدت کرنی پڑے گی. اس سے کوئی تو فارغ 10 سال مرد عورت علیحدہ رہے, اگر طلاق, ہاں اگر جس دن سے, اگر وہ صحیح ہے اس شرط پر, اگر وہ کورٹ کا فیصلہ اسلامی جو قیودات ہیں اس کے تحت ہے, یعنی کورٹ سے 3-4 معاملوں میں فیصلہ کر سکتا ہے, مرد غائب ہے, اتنا مارتا ہے کہ مر جائے گی عورت, باقی یا مرد ازدواجی معاملات پہ اختیار نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا, تو ان معاملات میں کورٹ علیحدگی دے سکتی ہے, باقی کہیں دے نہیں سکتی. اگر دی ہے تو کورٹ کا فیصلہ تو ایسے ہی ہے, وہ عدت کرے آگے کرے. ابھی طلاق تو اگر وہ صحیح ہے تو صحیح ہے, نہیں صحیح ہے تو پھر وہ صحیح, پھر عدت ہوگی. اگر صحیح ہے تو عدت ہوگی. تو کوئی اور سوال اگر کسی کا ذہن میں سے, جی نہیں دیکھیں, اگر عورت کو مرد مارتا ہے یقیناً گناہ گار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, اور ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہے, یہ شدید ظلم ہے. لیکن اگر اتنا مارتا ہے کہ عورت کو جان کا خدشہ ہو جاتا ہے تو پھر عورت علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. یہ اس کے میرا ایک سوال تھا, 2 منٹ. یہ جو معاشرے میں طلاق ہو رہا ہے, ایک وہ جانے والوں نے نا 3 طلاق دے چکا مرد, لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ 1 کر دیا. دیکھیں اس میں علماء نے لکھا, ان کا سوال یہ ہے کہ مرد ماننے سے انکار کر دے. ان کا سوال یہ مرد ماننے سے انکار کر دے کہ 1 طلاق دی ہے میں نے, 2 طلاق دی ہیں, دی نہیں ہے. عورت کہہ رہی ہے 3 دے دی ہیں. تو علماء نے اس میں لکھا ہے کہ اگر عورت کو یقین ہے مجھے 3 طلاقیں دے چکا ہے, تو وہ حتی الامکان کوشش کرے اس سے علیحدگی اختیار کرنے کی. جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے پوری کوشش کرے اس کے ساتھ نہ رہوں. لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو پائے تو اس کا سارا وبال پھر مرد پر ہوگا. نہیں فیملی میں دونوں سائڈ سے ہونے کے بعد بھی نا بچے بیچ میں آئے, انوالو ہو رہے ہیں کہ بچے ہیں, تو اس کا کوئی راستہ نکال کے وہ اس کو ملانے پہ لگے ہوئے. نہیں وہ تو پھر ملاپ نہیں ہو سکتا. قرآن نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ اگر سزا ہے اگر اس معاشرے میں ہو رہا ہے, نہیں تو وہ تو زنا ہوگا نا, وہ تو زنا کی کیٹیگری میں چلا گیا, اس کا تو کوئی مطلب وہ نہیں, اگر 3 ہو گیا تو بس ہو گیا. نہیں ایک صاحب کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی تھی, اس کے بعد جو نا اس کے بھائیوں نے زبردستی کر کے کہ مجھے کورٹ لے کے گئے اور مجھ سے مزید 2 طلاقیں لگا کے سائن کرا. اس میں علماء نے یہ لکھا کہ زبردستی کی بھی حد مقرر ہے. اگر کوئی ایسی زبردستی ہوئی کہ کن پٹی پہ پستول رکھ دی اور اس کو یقین ہے گولی مار دے گا, تو اب پھر معاملہ علیحدہ ہوگا. لیکن ایک وہ زبردستی ہے 2 یار پیچھے پڑ گئے, تو اس ایسی زبردستی میں مرد نے دے دی تو وہ ہو جائیں گی. ایسی زبردستی میں مرد نے دے دی تو ہو جائیں گی. اچھا میرا ایک سوال یہ بس لگائیں, اگر کسی اور کا سوال کر لیں. نہیں, اگر یعنی کہ جی سن رہا ہوں میں آپ کی بات. یعنی کہ میں نے وہاں پہ جو دیکھا کہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو مرد جو ہے اپنی لڑکیاں لے کے چلے جاتے ہیں خاص کے بعد. اچھا نہیں, یہ تو دیکھیں وہ سوال ہے کہ پرورش کا حق کس کو ہے. یہ جب علیحدگی ہو جائے یا انتقال ہو جائے تو یہ جو نان نفقہ ہے, پرورش کے معاملات ہیں, یہ کس کی ذمہ داری ہیں اور کس کا رائٹ ہے.
ہاں تو نارملی یہ بڑا بچہ ہو جائے، جیسے آپ نے 7 سال کہی نا، تو اس کے اندر پھر یہ معاملات آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ کس کی پھر ذمہ داری کیا بنتی ہے، بچے چھوٹے ہوں. تو مال ہے نہیں لڑکے لڑکی کی بات نہیں ہے، نہیں وہ صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم اس کو پرورش میں بیان کریں گے اس کو کہ بھئی کس کا کیا رائٹ ہے، کتنی عمر ہے، اور عورت کا اور مرد کے بچے کا لینے کا کیا طریقہ کار ہے. میں نے اس سے پوچھا تھا ایسا کیوں، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس کا باپ ہے نا، وہ دوسری شادی بھی کر لیتا ہے تو وہ عورت جو ہے اس کے لیے ہے پابندی، اور وہ جو ہے بچے ہاں نہیں عقلی دلائل بھی ہو سکتے ہیں اور صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. چلے دعا کرو. دعا کرو اللہ خیر رکھے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین. یا مالک و مولا مجلس حاضر کو منعقد کرنا اپنی بارگاہ قبول فرما. اس مجلس پاک میں ہم سے بتقاضۂ بشریت جو غلطی کوتاہی اپنی رحمت کریمہ سے معاف، آمین. اس کا ثواب اپنی شایان شان عطا فرما. حاضرین کے متعلقین کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. جو مانگ سکے عطا فرما. ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. علم دین حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. قرآن صاحب قرآن کا نور عطا فرما. قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. جو مانگ سکے عطا فرما، نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد